السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ دوسرا پارہ سٹارٹ کریں گے۔ سیقول السفہاء من الناس، یہ جو پہلی رکوع جو ہم پڑھیں گے دوسرے پارے کا، اس میں تحویل قبلے کا حکم آیا ہے۔ تحویل قبلے کا حکم یہ ہے کہ پہلے مسلمان پڑھتے تھے نماز صخرہ کی جانب، بیت المقدس کی جانب، پھر بعد میں حکم آیا کہ خانہ کعبہ کی طرف۔ وہ سارا واقعہ یہاں پہ بیان ہوا ہے، اور آگے تحویل قبلہ جو ایگزیکٹ الفاظ آتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے اس کے بارے میں بیان آتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ استاد بولتے تھے اخبار عن المستقبل وقد وقع، کہ کسی چیز کا آنا اور پہلے نبی اس کا خبر دے دے اس کے بارے میں، یہ بھی معجزے کی قسم ہے۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایک معجزہ تھا کہ قبلے بدلنے کا حکم تو آیا ہے بعد میں، لیکن پہلے سے اس کو بتاتا ہے کہ ذہنی آپ نے تیار رہنا ہے۔ اس کے بارے میں یہ آیت ہے، سیقول السفہاء، کہ عنقریب بولیں گے سفہاء جو بے وقوف لوگ ہیں، وہ اب بولیں گے من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف لوگ اب بولیں گے، ما ولاہم، کہ کیوں پیر دیا مسلمانوں نے، عن قبلتی، اپنے قبلے کو، التی کانوا علیہا، جس قبلے کی طرف وہ نماز پڑھتے تھے، حرم صخرہ بیت المقدس، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انہوں نے کیوں پیر دیا۔ قل للہ، تو بتا دے اے نبی ان کو، للہ المشرق، کہ اللہ کے لیے ہے مشرق بھی ہے، والمغرب، مغرب بھی ہے۔ صخرہ جو تھا اس کا جو مشرق والا سائڈ تھا، صخرے کا جو مسجد ہے بیت المقدس کا، اس کا جو مشرق والا سائڈ ہے وہ نصارہ کا جو تھا، جو کرسچین ہے، جو عیسائی ہے، ان کا قبیلہ تھا، اور جو ان کا مغرب والا سائڈ ہے وہ یہود کا قبیلہ تھا۔ تو اللہ نے یہاں پہ اس لیے ذکر کیا کہ ان کو بتا دو کہ یہ مشرق اور مغرب، اور اپنا مشرق اور مغرب بھی ان سے مراد ہے، کہ مشرق ہو یا مغرب ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ جہاں چاہے ہمیں قبلہ دے دے، ہمیں حکم دے دے، یہدی من یشاء، اور چلائے گا، ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، الی صراط مستقیم، اپنے راستے پر جس کو اللہ چاہے۔ قبلے کا معنی کیا ہے؟ قبلے کا معنی ہے سمت توجہ، مطلب ایک سائڈ پہ توجہ کرنا۔ اب باقی تو اللہ ہر سائڈ پہ ہے، ہر جگہ پہ ہے، لیکن ایک سمت میں جانا، ایک سمت کی طرف۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، حرم شریف درمیان میں ہے، پوری دنیا کے ارد گرد لوگ، وہ سارے اس کی طرف نماز پڑھتے، اور حرم شریف میں بھی بندہ دیکھے تو ایک سمت میں، بیسک اس میں تو کوئی اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے، لیکن حکم ہے کہ یہ مین ہے اور یہ آپ کا قبلہ ہے، اور سارے یہاں کی طرف نماز پڑھا کرے۔ تو یہ قبلے کا جو لغوی معنی ہے وہ یہی ہے۔ اچھا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص آیا، تو اس نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہر طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہر طرف، ہر سائڈ پہ ہے، جیسے اس آیات میں ہے اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں دیکھو اللہ کا وہ نور نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، اللہ کا وجہ نظر آئے گا، رخ نظر آئے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک موم بتی لا کے جلائی، پھر کہا کہ اب بتاؤ اے موم بتی کا رخ کس سائڈ پہ ہے؟ تو وہ کہ ہر سائڈ پہ ہے۔ کہتا اس طرح اللہ تعالیٰ کا جو وجہ ہے، جو رخ ہے، وہ ہر طرف ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی امت کو، جو ہماری امت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وسطا، معتدل بنایا، درمیانی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ یہ گواہ رہے لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی ان پہ گواہ رہے۔ اب ہم نے پچھلے تورات، انجیل، ان کو ہم مانتے ہیں، ان میں نبیوں کے واقعات جو ہمارے قرآن میں آئے ہیں، جنہوں نے قربانیاں کی، ہم اس کے قائل ہیں کہ انہوں نے اپنے جو ان کے امت تھے ان کو انہوں نے دین جا کے پہنچایا ہے، ہم اسی پہ گواہ ہیں، اور ہمارا نبی ہم پہ گواہی دے گا انشاءاللہ۔ اور ایسے بھی دنیا میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، ایک جنازہ جا رہا تھا، تو نبی پاک صحابہ نے کہا کہ یہ لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہ یہ بڑا اچھا انسان تھا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت وجبت. پھر اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ جا رہا تھا کچھ ٹائم بعد، کہہ رہا تھا یہ اچھا انسان نہیں تھا، ظالم تھا، غلط انسان تھا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت. پھر کسی نے وجہ پوچھا، کہہ رہا تھا جس کا تم نے کہا اچھا انسان تھا وہ واقعی میں اچھا تھا وہ جنت میں جائے گا، جس کا تم نے کہا غلط تھا واقعی میں غلط تھا وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ بھی ایک ہے کہ دنیا میں بھی وہ یہ لوگوں پہ شہید ہے، لوگوں پہ مطلب گواہ ہے. اور وسط کا اصلی معنی ہے، ترمذی شریف میں آیا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ وسط کا معنی عدل کی ہے، جو بہترین کے معنی میں آیا ہے. مطلب عدل انصاف ایک اچھی چیز ہے، بہترین چیز ہے. تفسیر قرطبی نے یہ نقل کیا ہے. اور آگے اور بھی ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ عدل و انصاف کرے میزان کے ساتھ. اچھا، اور یہ نبی ہماری امت کے یہ بھی ایک خاصہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کی یہ ایک ایسی امت ہے جس کو یہ بہترین امت ہے اور اس کو نکالا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا یہ حکم کریں گے، بدی سے لوگوں کو منع کریں گے. لیکن آج کل امت نے یہ کام چھوڑا ہے، ساری امت خود ہی غلط کاموں پہ لگا ہے. جو لوگوں کو آگاہ کرنا آیا تو وہ خود ہی غلط کاموں میں لگ گیا ہے. اچھا، وما جعلنا القبلۃ التی، اور نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ قبلہ کنت علیہا جس پر تو پہلے تھا، الا لنعلم، مگر اسی لیے مقرر کیا تھا، یہ عارضی جس پہ یہ صخرہ کہتے بیت المقدس کو، اس کے بارے میں کہتے کہ اللہ نے مقرر نہیں کیا تھا مگر اسی لیے مقرر کیا تھا، الا لنعلم، تاکہ ہم جانیں من یتبع الرسول، کہ کون تابع رہے گا رسول کا، ممن ینقلب، اور کون پھر جائے گا علی عقبیہ الٹے پاؤں. کچھ لوگ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ بات باری ہوگی الا علی الذین، مگر ان لوگوں پر باری نہیں ہوگی ہدی اللہ، جس کو اللہ نے ہدایت دے. نبی بولے گا صخرے کی طرف نماز پڑھو تو وہ وہاں پہ پڑھیں گے، نبی بولے گا حرم شریف کی طرف، مکہ معظمہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھو تو وہاں پہ پڑھیں گے، اس سمت میں پڑھیں گے. اس پہ کوئی باری نہیں ہے کہ وہ کہیں گے ادھر نہیں پڑھتے ادھر پڑھتے ادھر نہیں پڑھتے. وما کان اللہ، اور اب یہاں پہ یہودیوں نے سوال کرتے تھے کہ تم لوگوں نے 17-18 مہینے، آگے ذکر آ جائے گا، تم لوگوں نے 17-18 مہینے صخرہ کی جانب، بیت المقدس کی جانب نماز پڑھتے تھے، تو ان نمازوں کا پھر کیا ہوگا؟ وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایمانکم سے مراد یہاں پہ صلاتکم ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ضائع کرے تمہارے نمازوں کو. اور ایمان، صلات اتنی ضروری ہے کہ صلات کی جگہ پہ ایمان کے مطلب جو نماز پڑھے گا وہ ایمان والا ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. یہ بھی معنی ہے، ایمان اور صلات دونوں ٹھیک ہے. ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے لرؤوف، نرم ہے، رحیم، مہربان ہے. کعبہ کی صحابہ تابعین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو ہم قبلہ کی صخرہ کی جانب، بیت المقدس کی جانب نماز پڑھتے تھے، یہ کون سا وقت تھا؟ مطلب ہجرت سے پہلے تھا کہ ہجرت کے بعد؟ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض ہوئی اس وقت قبلہ بیت اللہ تھا یا بیت المقدس. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ اول ہی قبلہ بیت المقدس تھا، جو ہجرت کے بعد بھی 16-17 مہینے تک باقی رہا. اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے احکام نازل ہو گئے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مکہ مکرمہ میں یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے تاکہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کا بھی استقبال ہو جائے. مدینہ پہنچنے کے بعد یہ ممکن نہ رہا، اس لیے تحویل قبلہ کا اشتیاق پیدا ہوا. تفسیر ابن کثیر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے کہ حجر اسود آتا تھا، درمیان میں حرم شریف، اور یہ پیچھے اس کا آتا تھا بیت المقدس آتا تھا، ایک سمت میں آتے تھے اس طرح. پھر جب یہ مدینہ منورہ گئے تو وہاں پہ تو سمت ایسی نہیں بنتی تھی، تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ قبلہ چینج ہونا چاہیے، اللہ نے کر دیا. یہ بھی ایک روایت ہے. اور دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی مکہ مکرمہ میں تو مسلمانوں کا ابتدائی قبلہ بیت اللہ ہی تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی
کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی رہا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے بیت اللہ ہی کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ پھر ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بیت المقدس قرار دیا گیا، اور مدینہ منورہ میں 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا قبلہ تھا یعنی بیت اللہ، اس کی طرف نماز میں توجہ کرنے کا حکم آ گیا۔ تفسیر قرطبی میں بحوالہ ابو عمر اصح القولین قرار دیا گیا ہے کہ دونوں قول صحیح ہے، پہلے والا بھی صحیح، دوسرے والا بھی صحیح۔ اور حکمت اس میں یہ بیان کی جاتی ہے، حکمت اب کیا ہے، ایک کہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد چونکہ قبائل یہود سابقہ پڑا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانوس کرنے کے لیے انہی کا قبلہ، وہ ان کا قبلہ صخرہ تھا، بیت المقدس تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب نماز پڑھتے تھے، قبلہ باذن خداوندی اختیار کر لیا۔ مگر پھر تجربہ سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ اپنی ہٹ درمی سے باز آنے والے نہیں ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصلی قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مل گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ ہونے کی وجہ سے طبعاً محبوب تھا۔ یہ بھی ہے کہ ان کے لیے کیا تھا کہ شاید یہ مان جائے۔ اچھا اب یہاں پہ آئے قد نرا تقلبا، بے شک ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نماز میں بار بار اوپر دیکھتے تھے، نماز پڑھ کے اوپر دیکھتے تھے کہ شاید اب وہی آئے، دل میں اشتیاق تھا کہ حرم شریف ہو جائے، قبلہ چینج ہو جائے، تو اس کے بارے میں کہ بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار وجہ کا کہ تو پیرتا ہے اپنے چہرے کو فی السما، آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، سو البتہ پیریں گے ہم قبلتاً، قبلے کو، ترضاها، جس کی طرف تو راضی ہے، اور نُوَلِّيَنَّكَ کا معنی نُحَوِّلَنَّكَ کہ ہم پیر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھر فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھر حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ، اب پیر اپنے منہ کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں پہ بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پیر دو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو ملی ہے کتاب، لَيَعْلَمُونَ، جو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ، کہ یہ تحویل قبلہ، یہ جو قبلے کا تحویل، اس کا چینج کرنا، اس کا پیرنا قبلہ کی طرف، یہ حرم شریف کی طرف، یہ حق ہے من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، چونکہ ان کے کتابوں میں تورات انجیل میں یہ آیا تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ وہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ تھا، تو اس لیے ان کو پتہ ہے ان چیزوں کو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو لوگ یہ کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر تو لائے ان اہل کتاب کو، اوت الکتاب، ان اہل کتاب کو، نشانیاں، بکل آیتن، ساری نشانیاں، بکل آیتن، ما تبعوا قبلتک، تب بھی نہیں مانیں گے یہ تیرے قبلے کو، وما انت بتابع، اور تو نہ مان قبلتہم، ان کے قبلے کو، وما انت بتابع، اور اے نبی تو نہ مان قبلتہم، ان کے قبلے کو، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں، چونکہ وہ ایسے ہی تھا، ایک مشرق والا یہودیوں عیسائیوں کا تھا، اور صخرے کا جو مسجد بیت المقدس کا مغرب والا وہ ان کا تھا، یہودیوں کا تھا، اور اس لیے ایک سائڈ پہ نماز پڑھتے تھے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو نے ان کی خواہشوں کی، مطلب تو چلا ان کے خواہشوں پر، من بعد ما جاءک، اس کے بعد کہ آیا ہے تمہیں، من العلم، علم، قرآن، حدیث، قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تو اس کے بعد بھی ان کے خواہشوں پہ چلا، انک اذا لمن الظالمین، تو پھر تو ناانصافوں میں سے ہو جائے گا، ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو دی ہے ہم نے کتاب، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے دی ہے کتاب، اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، یا تورات انجیل جن کو ملی ہے ان کی طرف، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی جو کر رہا ہے، پہلے اس سائڈ پہ پڑھ رہا تھا نماز، اب اس سائڈ پہ پڑھ رہا ہے، وہ جانتے ہیں، یعرفونہ، وہ جانتا ہے اس کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک فرقہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور حال یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں، الحق من ربک، اور حق وہی ہے جو تیرا رب کا ہے، من ربک، جو تیرا رب کا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس تو شک والوں میں سے نہ ہو جا، تو شک میں نہ پڑو، ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ صدق اللہ العظیم، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے دے۔